السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ فَلَا تَعْقِلُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. یہاں سے مشرکین کے ایک اور شبہ کا اور سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. مشرکین کا یہ خیال تھا کہ یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں. جب اپنی پاس سے لاتے ہیں تو ہم ان کا امتحان لینے کے لیے یا ان کا تمسخر اڑانے کے لیے ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو تبدیل کر دیں. اور بعین یہی بات آج کے مستشرقین کی بھی ہے. سن لو، مستشرقین یہ جو یورپ کے لوگ ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ پیغمبر السلام نے قرآن مجید خود بنایا ہے. اور مشرکین کے ذہن میں بھی یہ بات تھی. تو پہلے مشرکین کی آئی ہے، یہ تو ان کی اولاد ہے، بعد میں ضروریت ان. چنانچہ قرآن مجید نے اس شبہ کا زبردست طریقے پر ازالہ کیا ہے. اور یہ کب ہوتا تھا کہ جب پیغمبر السلام قرآن مجید ان کو سناتے اور ان کے دل پر اس کا اثر ہوتا تو پھر بیچ میں شرک کی اور بتوں کی جب مذمت ہوتی تو پھر ان کو برا لگتا تو کہتے یہ نکال دو بیچ میں سے، یا یہ مضمون تبدیل کر دو، آپ اس کو نکال دو. اس کا مطالبہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے شبہ کا عجیب جواب دیا ہے کہ اگر قرآن مجید میری طرف سے ہوتا تو میں بدلتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ ایک زیر و زبر بھی کبھی پیغمبر السلام نے کوئی ایک شوشہ بھی قرآن مجید کا تبدیل نہیں فرمایا کسی کے کہنے یا مطالبے پر. اور صاف کہہ دیا کہ میں تو پہنچانے والا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دیکھیں اگر انسان نے خود کلام بنایا ہوتا ہے، یہ عجیب یعنی جواب قرآن نے دیا ہے کہ اگر یہ خود انسان نے اگر کلام بنایا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسی بات ہو جاتی ہے، اگلا مطالبہ کرتا ہے یہ ہے تو چلو اس کے تھوڑا بہت مضمون میں دوسرا مضمون لے آئے. ایسا نہیں ہے. جہاں تک نسخ وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ الگ چیز ہے، آیات کا منسوخ ہونا وہ الگ بحث ہے. لیکن جس طرح وہ مطالبہ کرتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے ہوتا تو کچھ نہ کچھ تبدیل کرتے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو قرآن مجید نے دوسری دلیل دی ہے، تو پہلی دلیل تھی کہ میری طرف سے ہوتا تو میں بدلتا. دوسری دلیل دی ہے کہ 40 سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تم نے کبھی ایک حرف بھی میری زبان سے ایسا فصیح اور بلیغ قرآن جیسا سنا؟ یا میں نے کبھی دعویٰ کیا یا میں نے کبھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ پورے 40 سال. اور امی نہ میں نے کس سے پڑھا، نہ میرا کوئی استاد، نہ میری کوئی درسگاہ، تم سب جانتے ہو. پھر اچانک مجھ پر ایسے عجیب و غریب قرآن مجید اتر رہا ہے اور ایسا معجز کلام اتر رہا ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت اس قدر ہے کہ تم اس کی ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو. تمہیں سوچنا چاہیے اگر میرے اپنی طرف سے یہ ہوتا تو میں پہلے کہہ دیتا. 40 سال کتنی بڑی مدت گزر جاتی ہے.
حالانکہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالی نے بھیجی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ 40 سال میں 2 چیزیں تم نے مجھ میں دیکھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور امانت میں خیانت نہیں کی، تو میں اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اچانک 40 سال کے بعد میں اللہ تعالیٰ پر کلام اپنی طرف سے بناؤں اور اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یا اپنی طرف سے اللہ کے کلام میں تبدیلی کروں یا امانت میں خیانت کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں اس شعبے کو دور کیا ہے کہ یہ رسول اللہ کا، اور یہ آج یعنی اس کی اہمیت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ جو آج مستشرقین کا آپ حیران ہو جائیں اگر پڑھیں گے، اللہ معاف فرمائے ان کے جو الفاظ ہیں مستشرقین کے زبان پر لانا مشکل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتے تھے قرآن مجید اور کہتے اللہ تعالیٰ کا ہے ایسے، اور یہی بات انہوں نے کی، وہ بھی یہ کہتے تھے بچہ اپنی طرف سے بنا رہا ہے کلام، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، ساحر ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ فرمایا ایسا فصیح و بلیغ کلام مجنون بناتے ہیں کہ جس کے تم جواب نہیں آج تک نہیں دے پائے۔ اور قرآن کا چیلنج ہے، اگر مشرکین مکہ نے، یعنی ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، ہمیشہ جو زمانے کا گواہ ہوتا ہے نا کسی کام کی یا کسی شخصیت کو، زمانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی گواہی سب سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے، بعد میں آنے والوں کو تو واقعات جو ہے نا وہ نقل ہو کر آتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن مجید کے مقابلے پر کوئی آیت یا کوئی چیز بنائی ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی مطالبے پر ان کی بات کی ہوتی، اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ آج موجود نہ ہوتی۔ آج تو اس کو پتہ نہیں کیسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا، لیکن کوئی سنگل چھوٹی سی بات بھی پیش نہیں کر سکتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو جب بھی ایسی بات کوئی سامنے آئے، ایسا شبہ کے سامنے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ وہ سخت خلاف تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، جان کے دشمن تھے، تو باتیں کیسے نہ اڑاتے اگر آپ ایسی کوئی بات ہوتی تو؟ بات سمجھ پاتے ہیں؟ وہ کیسے مشہور نہ کرتے؟ آج وہ تاریخ کے دفینے کے اندر پڑی ہوتی وہ بات، اور آج اس کو لے کر دنیا اڑاتی کہ یہ ایسا واقعہ ہوا، ایسا ویسا، لیکن ایک سنگل واقعہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اس قرآن کو پر لایا ہو یا ان کے مطالبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس میں اپنی طرف سے چینجنگ کر دی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھی ایسے، اس لیے کبھی بھی کوئی ایسی بات آ جائے قرآن حدیث کے بارے میں تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل سے جڑ سے پکڑے انسان اس کو۔ وہ زیادہ دشمن تھے، وہ جو وسلم کی جان کے دشمن تھے، اور وہ گواہ تھے سامنے، انہوں نے، لیکن پھر صادق الامین بھی کہہ رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا تم نے دیکھو کہ ہم نے اتنی بڑی عمر گزاری ہم نے تمہارے درمیان رسول اللہ نے، تو تم نے کیا ہمیں صادق الامین پایا، تمہیں جو ہے تو پھر کیسے میں اپنی طرف سے کلام بنا دوں یا تبدیل کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ان پر علیم ان مشرکین پر آیاتنا، ہماری آیات بینات واضح، یعنی واضح بالکل ان پر اثر ہوتا ہے ان کا، بینات بالکل واضح، بات سن میں آ رہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن جہاں بتوں کا ذکر آیا اور جہاں شرک کی مذمت ہوئی تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی آخرت کا عقیدہ نہیں ہے، حشر نشر کا عقیدہ نہیں ہے ان کا، وہ کیا کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا، لے آؤ قرآن اس کے علاوہ، یعنی یہ قرآن نہ لاؤ، کوئی اور قرآن لے آؤ جس میں مذمت نہ ہو، ہاں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہوں یہ سب ہے، لیکن اس میں بتوں کی مذمت نہ ہو، شرک کی مذمت نہ ہو، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو، اگر یہ رکھنا ہے تو یہ مضمون اس میں سے نکال دو۔ قل کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے سزاوار اور میرے لیے مناسب، ان ابدلہ، کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، تلقاء اپنی طرف سے، تلقاء طرف کہتے ہیں، تلقاءک آپ کی طرف سے، تلقائی میری طرف سے، تلقاءہ اس کی طرف سے، من تلقاء نفسی، کہ میں اس کو تبدیل کر دوں اپنی طرف سے۔
ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اتباع کرتا ہوں، میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کا جو مجھ پر وحی آتی ہے، میں تو صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں، جو وحی آتی ہے بس اسی کو میں تو اسی کے مطابق چلتا ہوں، وہی تمہیں بتاتا ہوں۔ اور تم کہتے میں تبدیل کر دوں، اگر میں تبدیل کر دوں اپنی طرف سے اس میں کوئی، انی اخاف ان عصیت ربی، بس مجھے خوف ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، یعنی تمہارا مطالبہ تسلیم کروں اور اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دوں، مجھے خوف ہے اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ پیغمبر ہوں ولی ہوں اب اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اس پر بات فرما رہے ہیں، پھر آگے فرما رہے قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، اگر اللہ چاہتے میں تم پر اس کو تلاوت ہی نہ کرتا، لنا میرے پر وہی بھیجتے تو میں کیسے تمہیں سناتا؟ کیا ہے بھائی، بیٹھ جاؤ آرام سے، دیکھ کون ہے یار۔ قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے ما تلوتہ علیکم، میں اس کو تم پر تلاوت ہی نہ کرتا، میں اپنی طرف سے تھوڑی لایا۔ ولا ادراکم بہ، ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کے بارے میں درایت اور سمجھ دیتے۔ ادراکم بتانا، اگلے کو بتانا، ادراکم نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتے، تم کو بتلاتے اس کے بارے میں۔ ادراکم بھی، نہ اگر اللہ چاہتے نہ میں تلاوت کرتا نہ اللہ تعالیٰ تم کو بتاتے، قرآن مجید نازل نہ فرماتے تو میں کیسے قرآن مجید تم پر پڑھتا؟ آتا ہے تو میں پڑھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تحقیق میں ٹھہرا ہوں تم میں ایک عمر من قبل، اس سے پہلے، یعنی 40 سال اس سے پہلے میں تمہارے درمیان رہا ہوں۔ لبثت ٹھہرا ہوں، میں رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، عمرن ایک بڑی عمر، من قبل اس سے پہلے، دیکھو 40 سال 63 سال میں انتقال ہوا تو 23 سال کا زمانہ، یعنی 40 سال جو پہلے رہے وہ زیادہ زمانہ ہے اور بعد کا زمانہ تھوڑا ہے۔ تو 40 سال میں رہا ہوں، میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسا دعوت، پھر 40 سال کے بعد میں ایسا معجز کلام تم پر تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے۔ اگر پہلے سے ایسا ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو ذکر ہوتا ہے نا، اچانک تو کچھ نہیں ہوتا ایسے کہ انسان اچانک ایسا شروع کر دے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو معلوم کہ یہ اللہ وہی آئی تو پھر شروع ہو گیا، حکم آ گیا بس۔ فلا تعقلون، تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ امی ہے، پڑھا نہیں ہے، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی جگہ سیکھا نہیں ہے، کوئی اس کا استاد نہیں ہے، پھر ایسی بات لا رہا ہے، ایسا کلام لا رہا ہے، اولین آخرین کی خبر دے رہا ہے، زمین اور آسمان کی خبر دے رہا ہے، اور اس میں حکمت کی ایسی باتیں ہیں کہ سمندر اس کے اندر بند ہے، اس کی فساد بلاغت کے سامنے تم لوگ جو پوری دنیا کو عجمی کہتے ہو اس کے سامنے عاجز ہو۔ افلا تعقلون، تو یہ اچانک میری زبان سے جو شروع ہو گیا 40 سال کے بعد، میں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے، لہذا جب وہی ہے تو میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر میرا ہوتا تو میں بدل دیتا تمہارے کہنے پر مضمون۔ یہ کتنی زبردست دلیل اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا پھر معجزہ ہونا، اس کی تم مثال لے آؤ، یہ دلیل ہے کہ طاقت بشری سے خارج ہے۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو طاقت بشری سے خارج چیز ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ فمن اظلم، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن افتری اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھوں اور اپنی طرف سے یہ بنا کر کلام لے آؤں اور اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بناؤں خود میں۔ او کذب بھی آیاتی، اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلاتا ہے، تم جھٹلا رہے ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ میں اس کے اندر تبدیلی کر دوں، میں اللہ پر جھوٹ باندھوں۔ اس کے اندر منکرین ختم نبوت بھی شامل افطرا میں، اللہ کذبن، کیونکہ جو منکر نبوت، جو جھوٹا نبی ہے، پیغمبر جو جھوٹا نبی بنتا ہے، جھوٹا نبی اگر ہے اور کہتا ہے جی میں نبی بن گیا، یہ بھی افتر اللہ کذبن ہے۔ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں اسود انسی تھا، مسیلمہ کذاب تھا، سجا تھا، یہ تین وہ تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں نکلے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا انہوں نے۔ ان سے بڑا ظالم کون ہے؟
کہ ابھی ہمیں اللہ تعالی نے بھیجا ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے۔ اور پھر آپ جب خاتم نبیین ہے تو بات ختم ہو گئی۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر آپ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی دعوی نبوت کرے اور کوئی اس سے یہ طلب کرے کہ معجزہ دکھا، تو یہ طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے، بس ختم نبیین۔ تو فمن اظلم، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن افتری اللہ کذبا، جو اللہ پر افتراء اور جھوٹ باندھتا ہے، کذب بآیات، اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے، انہ لا یفلح المجرمون، اور فلاح نہیں پاتے جرم کرنے والے۔ جرم، یہ جرم اگر میں اپنی طرف سے بدلوں اور کروں یہ بھی جرم ہے، تم جھٹلاتے یہ بھی جرم ہے۔ لا یفلح المجرمون، تو مجرمین ہے وہ فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتا۔ افلا یفلح، کامیاب ہونا، وہ فلاح نہیں پاتے۔ فلاح کہتے ہیں خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی خیر کا نام فلاح ہے۔ تو مجرمین نہ دنیا میں خیر پاتے ہیں نہ آخرت میں خیر پاتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔